اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مورخہ 19 اکتوبر اور اتوار کا دن ہے، اور انشاءاللہ آج جو ہے ہم اپنے درس قرآن کا تیسرا حصہ سورہ نصر کے حوالے سے کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ سورہ نصر جو ہے 110 نمبر سورہ قرآن مجید کی، اس کو ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جہاں سے پچھلی دفعہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تو وہاں سے سلسلہ جاری کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح ہو گئی، الفتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو کیا ہوا کہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواج کی شکل میں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب کیا کرنا ہے، پھر کیا کریں، آپ لوگ سبح کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں اللہ کی حمد کے لیے، اپنے رب کی حمد کے لیے، اس کے نام کے لیے، اس کی حمد و ستائش کے لیے، اس کا علم بلند کرنے کے لیے دنیا میں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور کیا کریں، اس کی مغفرت مانگتے رہیں، اس کی مغفرت ہمیں ہر لحاظ سے چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ جو ہے ذات باری تعالیٰ وہ انتہائی معاف کرنے والی ذات ہے۔ اچھا، ہم نے جو پچھلے ہفتے میں یا اس سے پہلے ہم نے جو درس کیا تھا، اس میں ہم نے سورہ 61 سورہ صف کی کچھ آخری آیات کا مطالعہ کیا، ادھر سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ صف جی 61 نمبر جی۔ اور ہم یہاں پہ پیچھے سے میں صرف آپ کو سمرائز کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ایک تجارت کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو 10 نمبر آئے تھی یہاں پہ ایک تجارت کی بات کی، تمثیلاً مثالاً ایک بات کی تھی کہ یہ تجارت جو 9:111 میں بھی بیان کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک ایسی تجارت جس سے ہمیں عذاب علیم سے مخلصی ملے گی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ہمیں چیزیں کہی تھیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ایمان لانا ہے اللہ پر بذریعہ اس کے رسول کی، اور ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کی بتائی ہوئی سبیل ہے، یعنی اس قرآن کے لیے، اس دین کی عظمت کے لیے، سربلندی کے لیے آپ نے جہاد کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ کن 2 چیزوں سے، اپنے اموال سے اور اپنے انفس، اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی کہ یہ چیز، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگ یہ سمجھیں، اس چیز کا علم رکھیں۔ اچھا، یہاں سے جو آگے چیز تھی وہ ایک تھی 9 ماہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا چیز آپ کو ملے گی اس کے بدلے میں، اس تجارت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آپ کو کیا ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، یعنی وہ غافرہ کریں گے، پروٹیکشن کریں گے، کس سے، ہمارے ذنوب سے۔ یعنی اس چیز میں بڑی امپورٹنٹ اس میں ایک چیز ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ جو زندگی کا نظام ہے یہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک کارما کا افیکٹ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو آپ کے کیے ہوئے جو آپ کے ایسے اموال جو کہ بیسیکلی جی جی میں ضم کی بات کر رہا ہوں۔ ضم جو ہوتا ہے پرسنل کیپیسٹی میں بھی ہوتا ہے، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں، آپ نے اشارہ توڑ دیا یا آپ نے اپنے حوالے سے کوئی اصول توڑ لیا۔ کچھ ایسے ضم بھی ہوتے ہیں جو آپ کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک سنو بال افیکٹ کریٹ کر دیتا ہے، وہ بڑھوتری ہوتی جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے جھوٹ بولا، اس بندے نے اس چیز کو فیکچولی لیا اور وہ آگے بیان کر دی، اور ایک سلسلہ جھوٹ کا آگے پورے معاشرے میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا پھر یہ ہوتا ہے کہ لازمی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ لیکن آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اس چیز سے باز آ جاؤ، میری مغفرت میں آ جاؤ، میری پروٹیکشن میں آ جاؤ، تو لازمی طور پہ وہ نتائج، وہ برے نتائج ہمارے اعمال کے، ان سے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہاں بڑا اہم چیز ہے کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں جنات کے والے سے،
جنت جو ہے یہ نکرہ بھی اور معرفہ بھی، اور نکرہ سے مراد ہے کہ وہ چیز ہماری نظروں سے جو اوجھل ہے، اور معرفہ اس لحاظ سے کہ ہم باغ کو بھی جنت کہتے ہیں باغ کے معنوں میں، اور وہ جنت جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمہ چھپائی ہوئی ہیں بہت سی زبردست، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ہمارے لیے، ہماری ابدی وہاں پہ رہنے کے لیے، زندگی کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پانی جو حیات نو کا باعث ہوتا ہے، پانی وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر مساکن ہوں گے انتہائی طیب فی جناتی عدن۔ عدن کا جو یہاں پہ لفظ ہے نا کہ وہ مساکن، وہ گھر جہاں رہنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیشگی ہوگی۔ عدن کا لفظ جو ہے یہ ایک طرح کا ورب ہے، اس سے یہ ناؤن نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کے اندر سکونت اختیار کرنا یا کسی چیز کو پکڑ لینا، یعنی کہیں پہ اختیار کر لینا رہائش، جیسے کسی شہر میں آپ اپنی رہائش اختیار کر لیتے ہیں، یا کسی چیز کو آپ نے پکڑ لیا، ہی کیپٹ۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ جو ہے وہ اب عبرانی میں بھی آتا ہے۔ عبرانی زبان جو ہے وہ عربی کی ہی سسٹر لینگویج ہے۔ وہاں پہ جو عدن کا مطلب ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلائٹ، خوشی۔ تو ابدی خوشی مراد ہے، یعنی ہر چیز آپ کو پتہ ہے دنیا میں ابدی نہیں ہوتی، کبھی خوشی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کبھی غم ہوتا ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ زندگی چلتی ہیں چیزیں، وہاں پہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر خوشی جو ہے وہ ابدی ہوگی۔ تو انسان ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا اس ماحول میں، جس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ ہمیں کر رہے ہیں، جس تجارت کی ہم سے بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا ذالک الفوز العظیم، یہ انتہائی بڑی کامیابی ہو، انتہائی عظیم کامیابی ہو۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ساتھ اور فرمائی ہے ہمارے لیے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور وعدہ جو اللہ نے کہا ہے، ایک اور چیز جو تم جس سے بہت محبت کرتے ہو، جس کی بہت زیادہ چاہت رکھتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت وفتح قریب، اور اللہ کی نصرت اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدد کا وعدہ ہے جو قریبی ہے، اس کا وعدہ، اس کی بشارت مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی۔ نصر سے مراد بظاہر ہم یہ لیتے ہیں کسی جنگ کے حوالے سے اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہاں جو نصر سے مراد جو مومنین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اور اس کا جو میسج تھا جو وہ پھیلانا چاہ رہے تھے وہ پھیل جائے، اس کو کامیابی ملے مقصد کو اللہ کے۔ یہ رسالت جو اللہ نے ہمیں بھیجی تھی، جس کے لیے وہ اپنی جانیں اور مال قربان کر رہے تھے، یہ پھیل جائے اس معاشرے میں جہاں پہ لوگ اس کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس کی ہر طرف وائلیشنز چل رہی تھی۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ وہ نصر وہ اللہ کی طرف سے آئے، کہ ان کا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو۔ وبشر المومنین، اس کی بشارت مومنین سے اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اور یہی جو ہے نیچے اگر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ یہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اس طرح اللہ کے مددگار بنو، اس طرح اللہ کے انصار بنو، جس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میرا مددگار بنے گا۔ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ساتھ اللہ کے مددگار بنیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو فور رنر تھے، یعنی جو رسول اللہ سے پہلے آخری نبی یعنی رسول اللہ سے پہلے جو آئے تھے، ان کے اوپر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہی کے ایمان لانے والوں میں سے ان کو اللہ کا بیٹا اور خدا کا درجہ دے دیا، اور کچھ لوگ نے یکسر ان کا انکار کر دیا۔ ہمارے لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ان کے اوپر ان کے بھیجے ہوئے جو ان کے ساتھ رسالت آئی تھی اور ان پر ایمان رکھتے ہیں ایز نبی، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ کامیاب رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے گا ان کے مقابلے میں جو انکار کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا۔ تو ان میں کون شامل ہیں؟ آج وہ ہمارے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر، اور ہم ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے
جس طرح اللہ نے ان کے ساتھیوں کی مدد کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی بھی دنیا میں مدد کرے گا۔ اچھا، یہاں تک سورہ صف کے والے سے ہم نے دیکھی تھی کچھ چیزیں۔ اب ہم ایک چند اور پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ میری نصرت کرو، میں تمہاری نصرت کروں، اور یہ نصرت کے جو پہلو ہیں ان پہ ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں اور پھر کچھ مثالیں دیکھیں گے اس کے بعد۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ ذرا 57-25 پہ آئیں۔ جی بٹ سورہ الحدید اس کی 25 نمبر آیت ہے۔ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، لقد سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو لقد ہے، لام جو ہے یعنی حرف تاکید اور قد جو دونوں جو حروف ہیں یہ جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً کے معنوں میں اس کو بتا رہے ہیں، ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو بینات، کھلی واضح دو ٹوک دلیلیں دے کے بھیجا ہے، نشانیاں دے کے بھیجا ہے۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ساتھ کیا کیا ہے، ان کے نازل کیا کیا ہے، کتاب یعنی اپنے قانون کو نازل کیا ہے۔ والمیزان، اور ساتھ میں ایک تکڑی نازل کی ہے، ایک بیلنس نازل کی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ کیا کرو تم لوگ، انصاف کرو الناس کے درمیان۔ تو وہ سٹینڈرڈ جو ہے، یعنی وہ قوانین ہمارے پاس آ چکے، اور ساتھ ہمیں میزان، ایک سٹینڈرڈ بھی دے دیا اللہ نے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے مطابق انصاف کرنا ہے الناس میں۔ یہاں سے مراد یہ تکڑی نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے باقی ملوزنہ بالقسط بلا تکسر المیزان، کہ یہ جو ہم نے تمام نظام جو ہے وہ بیلنس بنایا ہے، اس کو بیلنس کر برقرار کیا ہے۔ تم بھی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے مطابق اپنا بیلنس برقرار رکھو۔ جی، اور اس کے لیے الکتاب دی ہے نا، قوانین بھی ساتھ دے دی کہ کون کون سے رولز ہیں، اس کے مطابق توازن قائم کرنا، بالکل اس کے مطابق بیلنس قائم کرنا، اس کے مطابق آپ نے بیلنس قائم کرنا ہے ہر مطلب آپ کی زندگی، پرسنل زندگی میں بھی، اور آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ معاشرتی اینیمل، تو معاشرے کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے لحاظ سے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میزان دے دیا۔ اور ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ آ رہی ہے اسی آیت میں، وہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے حدید کو بھی نازل فرمایا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں کیا ہے، انتہائی قسم کی اس کے اندر سختی بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے اندر منافع بھی ہیں الناس کے لیے، تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کیا کریں، جان لیں، مَن يَنصُرُهُ، کون نصرت کرے گا اس کی، وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، یعنی اس کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر اس دنیا میں، اس زندگی میں کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرے گا۔ غیب کا ایک تو ہم دو چیزوں پہ غور کرتے ہیں، حدید کے حوالے سے بھی اور غیب کے حوالے سے۔ حدید جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور مٹیریل ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہم یہ جو کارخانے ہمارے چل رہے ہیں اور جسے انڈسٹریل ایج کہتے ہیں وہ پاسبل ہوئی۔ لوہا، حدید، جی بالکل، لوہا جو ہے اس کی وجہ سے آج جو آپ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے کارخانے دیکھتے ہیں، وہ مشینیں دیکھتے ہیں جو انسان کی ترقی کی کا باعث بنی اس میں، اور پھر وہ جنگوں کے لیے جو استعمال ہونے والا اسلحہ، اور وہ ٹول دیکھتے ہیں جو لوہے سے بنتے ہیں، جس سے انسان کام لے کے باقی مخلوقات کے مقابلے میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ بتا رہے ہیں کہ اس میں شدید خطرات ہیں۔ خالی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، جنگ میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ خطرہ ہوتا ہے، جنگ ڈیفینسو بھی ہوتی ہے اور آپ اپنے افینسو بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ خطرات انسانیت کے لیے ہیں اس میں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ مٹیریلزم کی وجہ سے انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یار اپنے ہاتھ سے چیز بناتا ہے اور خود ہی اس کو خدا بنا بیٹھتا ہے، خود ہی بت تراشتا ہے اور خود ہی اس کو خدا ماننے لگ جاتا ہے۔ انسان جس ایج میں چلا گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میری ترقی ہے، جسے چکا چون ترقی کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، اس کی ساری زندگی کا جو وہ ہے فیوچر سوچ کے وہ صرف اپنی زندگی اسی دنیا میں کھپا لیتا ہے۔
اور یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر شدید خطرات ہیں انسانیت کے لیے. اگر آپ آخرت کو بھول بیٹھیں تو آپ نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. لیکن اس میں منافع بھی ہے الناس کے لیے کہ اگر آپ کا اس کو بہت ہی بیلنس طریقے سے استعمال کریں گے, اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کہا ہے کرنے کو, تو ظاہری سی بات ہے اس میں انسانیت کے لیے بہت منافع ہوں گے. اس کے لیے فوزًا عظیم کا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ انسان حاصل کر سکے گا. اسی لیے اللہ نے, اور پھر دوسری بات جو بالغیب کی بات آئی ہے کہ انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ مدد کریں اس کی, اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اس رسالت کے مشن میں بالغیب, کیونکہ اللہ اگر سامنے آ جائے تو ہمارے لیے پھر امتحان کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اور وہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے کہ ہم اس کو مان لیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, عین الیقین آ جائے گا نا. لیکن یہاں اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ بالغیب, ابھی دنیا میں امتحان جاری ہے, ہم ایک امتحان سینٹر میں امتحانی بیٹھے ہوئے جہاں ہمارے ہاتھ میں ہے پرچہ, اور ہمیں پرچہ 3 گھنٹے ہمارے پاس ہیں کہ جی کر لیں اپنا پرچہ, خود فل اپ کریں. تو اس کو وقت ضائع مت کریں, یعنی اس میں آپ اپنا وہ سوالوں کا جواب جو ہے وہ لکھیں جس کی وجہ سے آخرت میں آپ کا کامیابی ملے گی. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ جو ہے وہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. اب تھوڑا سا میں سورہ الحج میں بھی چند اسی طرح کی آیات. دو حرفی بھی گل ہے, تلوار فساد بھی ہے, تلوار حفاظت بھی. بالکل اس دونوں کام دستے ہیں بھی کسی طریقے نال جنوں استعمال کرنا ہے. تو جڑے پیغام ارسال میرا کر رہے ہیں نا دستور حیات دا, انہاں دا پیغام آ رہا بغیر ویکھن تو بھی اس پیغام دی ہر لحاظ نال مدد کرو. بالکل انہاں دے دستے بازو بن کے رہو. 22 سورہ الحج 22 نمبر, اس کی 39 اور 40 39 and 40. یہاں پہ ایک ہمیں اصول دیا جا رہا ہے جنگ کے حوالے سے. اگر سب کا نکل آئے 425 پیج ہے سورہ الحج 22 نمبر 22, اور اس کی آیت نمبر ہے 39 اور اس کے بعد 40. 39 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے, اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ان کو اور ان پہ ظلم ہوتا ہے تو ان کو اجازت ہے قتال, ان کو جنگ کی اجازت ہے. اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے, آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ قتال کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, بے شک اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا, آپ کی یا ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرے گا. یہ اللہ نے لقدیر اسے کہا ہے, اور وہ اس چیز پر مدد کرنے پر قادر بھی ہے, قدرت بھی رکھتا ہے. الذین اخرجوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے اخرجوا من دیارہم, جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے, بغیر حق, بغیر کسی حق کے, الا ان یقولوا ربنا اللہ, صرف اس بنیاد پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاشرے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے غلاموں کو کہ ہمیں رب کہو, اللہ کی تخلیق کا انکار نہیں کرتے تھے. ربوبیت میں کہتے تھے کہ ہمیں رب مانو, ہم ہیں رب. لیکن اس معاشرے میں اللہ نے کہا کہ اس معاشرے میں اسلام کی جب آواز اٹھی تو انہوں نے سب نے کہا جی اس چیز کا انکار ہم کریں, ربوبیت صرف اللہ کی ہے, اور اسی چیز کو لے کے وہ مسلمان اٹھے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيُعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ اللَّهُ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ, یعنی دفع کے معنوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہٹاتا نہ رہتا انسانوں کو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں, تو کیا ہونا تھا کہ وہ تمام جگہیں جن کے آگے نام آ رہے ہیں کہ وہ جب سوامی جنہیں کہتے ہیں, موناسٹریز کہتے ہیں, یا گرجے بے و صلوات و مساجد, یا وہ جو عیسائیوں کے یہودیوں کے عبادت خانے, یا وہ مساجد فیہا اسم اللہ کثیرا, جو مسلمانوں کے زمانے میں مساجد فار ایگزامپل, جہاں بھی اللہ کا ذکر خیر ہوتا ہے, وہ اگر وہ باقی نہ رہتی,
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ چھوٹا سا بیچ میں ٹکڑا ہے نا, کہ اللہ کیا کر رہے ہیں, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ, اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نصرت کریں گے, میں کروں گا, مَن يَنْصُرُهُ, جو اس کی نصرت کرے گا. ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ نصرت کا وعدہ اللہ کا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا کریں گے, اس کی نصرت کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اس بات پر وہ نہایت ہی قادر بھی ہے, قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. تو وہ بات جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے کیا ہے کہ پہلا سٹیپ انسان لے, وہ دفع کرنے کے لیے انسانوں کو ہی استعمال کرتا ہے اس دنیا میں, اور پھر ان کی مدد جن طریقوں سے کرتا ہے وہ مثالیں بھی آگے آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک لیکن آیت اس سے پہلے اسی سورہ میں 15 نمبر آیت ہے, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. یعنی ان لوگوں کے حوالے سے یہ آیت ہے جو شک میں مبتلا رہتے ہیں نا, ایمان تو لیے آئے ہوتے ہیں اندر سے, لیکن شک بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار مدد آتی ہے نہیں آتی, ہم اٹھ تو گئے ہیں لیکن پتہ نہیں کب ہوگی مدد اللہ کے حوالے سے. جی 15 نمبر آیت, یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ صرف مایوس ہو جاتے ہیں بڑی جلدی کہ رزلٹ فوراً نکل رہا ہے تو ہم بیچ میں فوراً وہ کہہ دیتے ہیں یار شاید پتہ نہیں ہم ہی غلط تھے, پتہ نہیں واقعی مدد آنی بھی ہے یا نہیں آنی. ان کے حوالے سے من کان یظن, یعنی کیا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. جی 15 نمبر 22 کے 22 ہاں, یعنی وہ شخص جو مایوسیوں کا ذرا شکار ہوتا ہے, ایمان والا بظاہر ہوتا ہے لیکن کیا کرتا ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ ایک دل میں خوف اور ایک وہ خطرہ اور ایک ذرا سی بدگمانی لے کے چل رہا ہوتا ہے, ظن لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو اس دنیا میں ہو سکتا ہے مدد نہ دے, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں مدد نہ دے. یہ جو جس میں باقی لوگوں کا ایمان ہے کہ یار دنیا کے بعد اٹھنا نہیں ہے, مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں ہے, دنیا ادھر ہی بس یہی ہے چند دنوں کی, وہ اسی گوم و گو میں رہتا ہے, حالانکہ اس تک ایمان کی روشنی پہنچ گئی ہے, بات پہنچ چکی ہے. تو اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا یار تم ایک کام کرو, تم یہ کرو کہ تم ایک سبب نکالو کہ ایک نا کوئی سیڑھی سی لگا کے آسمان پہ چڑھنا شروع کرو, اور کیا کرو یہ جو فاصلہ ہے نا اللہ تک جانے, قطع ہوتا ہے کاٹنا کسی چیز کو, تو یہ فاصلہ کم کر لو, اس کو کاٹ لو, یعنی پہنچ جاؤ, یہ راستہ طے کر لو اور اللہ کو جا کے دیکھ لو. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, یا پھر کوئی اور طریقہ لے آؤ, ایسا کرو کہ اپنا گلا گھونٹ لو پھر دیکھ لو, شاید یہ تدبیریں تمہارے غصے کو دور کر دیں, جو جس پریشانی میں تم مبتلا ہو گئے ہو, شاید یہ اس کو دور کر سکیں. اس طرح کی جو ہے تمہاری سوچ جو ہے ہاں ذہنی کیفیت جو تمہاری ہے, ہو سکتا ہے انتشار انٹرنل جو ہے وہ تمہارا دور ہو جائے. شارٹ کٹ کر لو, مایوسی نہیں کرنی, تھی جلدی پہنچ جاؤ. یہ تو شارٹ کٹ ہی ہے, قرآن کی شارٹ کٹ نہیں ہے, بتانے کی بات یہ. ابھی آپ کو نا, اب آپ کو نظر آئیں گی کچھ مثالیں, میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ کو نظر آئے کہ کس وقت اللہ کی مدد آتی. سب سے پہلی جو مثال میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں وہ سورہ توبہ میں 40 نمبر آیت ہے. 10 نمبر 40 نمبر یہ آیت جو ہے بڑا اس کا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے. ہم سب نے ہسٹری کے حوالے سے یہ تاریخ میں پڑھا ہوا واقعہ, غار ثور کا واقعہ ہے, اس کا ایک ذکر آ رہا ہے. یہاں ثور کا نام تو نہیں ہے. آیت نمبر 40 جی, یہ سب کی نکل آئی ہے, 239 پیج ہے جی. 40 نمبر آیت, بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ. یہ غار ثور کے حوالے سے واقعہ ہے.
اس کا بیک گراؤنڈ جو ہسٹری میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب امیگریٹ کر رہے تھے، مائگریٹ کر رہے تھے یہاں سے مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ کے لیے، تو اس دوران جو ان کے پیچھے ایک کفار کا کوئی لگا ہوا تھا گروہ ان کو فالو کر رہا، اور اس وقت انہوں نے ایک جگہ پناہ لی تھی. اچھا یہ واقعہ کا بیک گراؤنڈ ہے، کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس میں ایک واقعے میں اب ایک وہ پکچر منظر کشی کی جا رہی ہے اللہ کی نصرت. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، یعنی رسول کی مدد نہیں کرو گے، تو یہ یاد رکھو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ ان کا مددگار ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھنا، قد لگایا ہے دوبارہ یہاں پہ زور دے کے اللہ تعالیٰ بات کریں کہ یقیناً اللہ اس کا مددگار ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اب وہ مثال بتائی جا رہی ہے، وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب کافروں نے انہیں نکال دیا تو کیا ہوا. اس وقت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک غار میں دو تھے، دو میں سے وہ ایک تھے، تو ان کے جو ساتھ تھے اذ یقول لصاحبہ، ان کے جو صاحب ساتھ تھے جن کے بارے میں غالباً یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہاں نام نہیں آیا. تو وہ جو ساتھ تھے ان کو وہ رسول جو تھے نا وہ ذرا تسلی دے رہے اپنے ساتھی، لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز ہرگز حزن مت کرو، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ. یہ فرم بلیف، یعنی نبی کا فرم بلیف ان کا یہاں پہ نظر آتا ہے. آپ کا اس وقت جب آپ کی مایوسی کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا انسان، آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، آپ کی ہر چیز جو ہوتی ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، کہ موت جب سر پہ آنے لگ جائے نا خوف طاری ہو جاتا ہے. وہاں پہ اس کنڈیشن میں جو صرف ایمان کا نا ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ آپ حقیقت سے بہت تھوڑی دور ہوتے ہیں، وہ پردہ ہٹنے میں نا بس تھوڑا سا واسطہ رہ جاتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول ان کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز ہرگز غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ، اور اس وقت کیا ہوا، اب آپ دیکھیں اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی ہے فا لگ گیا، پھر انزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ نازل کر، اطمینان نازل کر دیا، پیس نازل کر دی. علیہ وأیدہ بجنود جنود لم تروها، اور ایسے ان کو اپنی طاقت سے، اپنی جو ایت جو ہوتا ہے لفظ عربی میں طاقت کے لیے بولا جاتا ہے ہاتھ کو، ایسے جنود سے، ایسے لشکروں سے مدد دی جو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور یہ مدد ایک دفعہ نہیں ہے، یہ آگے میں آپ کو تھوڑے سے ریفرنسز دے دوں گا کہ کہاں آئی ہے ایسی ہی حالات کے اندر. لم تروها، اب ہم دیکھ نہیں سکتے، یہ ظاہر سی بات ہے ایک بشارت کے معنوں میں چیز استعمال ہو رہی ہے کہ ہم انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی مدد آپ کے ارد گرد ماحول جو ہوتا ہے نا اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ہر حالات سارے آپ کی طرف جانے لگ جاتے ہیں، ساری کنڈیشنز جیسا ہوتی ہیں نا وہ سب آپ کے پیچھے لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس ہے وہ کنسپائر کرتی ہے آپ کو سکسیس دلانے کے لیے، سارے کا سارے عوامل جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے طرف ہو جاتے ہیں ان حالات میں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے کیا کرتے ہیں، جو کلمات ہوتے ہیں نا، جو وہ ان کے عزائم ہوتے ہیں کفار کے، ان کو السفلا کر دیتے ہیں، انتہائی زیادہ پستی کا شکار کر دیتے ہیں، یعنی گہری سے گہری، یعنی جو ہوتا ہے نا شدید ترین ان کو شکست فاش ہوتی، گہری سے گہری گہرائی میں گر جاتے ہیں. یعنی سفلا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ گہری سے گہری گہرائی، تو وہ اتنی بری شکست ہوتی ہے انہیں کہ وہ پھر سر نہیں اٹھا سکتے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ عُلْيَا، اور اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے کلمات، ان کے عزائم تو زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جو اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی بشارتیں ہیں، جو مدد ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں، وعید ہے اس قرآن میں یا انبیاء کے ذریعے جو پہنچتے ہیں ایمان والوں کو، وہی علیہ ہوتے ہیں، انہی کو عظمت ملتی ہے، وہی ہر لحاظ سے بلندی کا بلند ہوتے ہیں. واللہ عزیز حکیم،
اور اللہ ہی عزیز ہے، انتہائی زیادہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس کی مثالیں جو ہے میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں. یہی سکینہ کی جو مثال ہے یہ آپ کو جنگ حنین کے وقت بھی نظر آتی ہے، جس کا آپ اگر ریفرنس لینا چاہے تو وہ سورہ توبہ کی 2526 میں ہے. یہ جو جتنے آپ واقعہ بتا رہے جی. ہیں نا فلاں جنگ کا جی. فلاں کا، ان کی کوئی بات نہیں، بات اصل ہو رہی ہے یونیورسل اصول کی، جی بالکل کہ آج اگر اس قانون کی پابندی اور پاسداری کی جائے گی، اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. بالکل تو بجا بجائے فرمایا. نظر نہ آئے. نہیں بجا فرمایا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کنڈیشن میں پہلے تو آپ اس کنڈیشن تک تو پہنچے نا. کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک واقعہ ہے غار کے حوالے سے بات ہوئی جی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح حنین کا ذکر کا نام آیا جنگ کا، جنگ حنین کا نام لے کے اللہ نے کہا تھا 2526 میں اسی سورہ کی، جہاں پہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے. ان کو بہت، ان کا جتھا بڑا تھا، یہ غالباً آخری دور کی کوئی جنگ تھی. اس میں بھی مسلمانوں نے زوم کیا تھوڑا سا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے جتھا ہمارا بڑا ہے، ہمارے پاس تعداد بڑی ہے تو ہم کامیابی میں ملے گی. لیکن کیا ہوا کہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دشمن، انہوں نے ان کو گھیر لیا اور مسلمانوں کے پاؤں پڑ گئے. اس وقت رسول اللہ کھڑے رہے اور باقی جو ان کے چند ساتھی اور باقی سب بھاگ رہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کی اور ان کو سکینہ نازل کی اور ان کو کامیابی ملی. پھر ایک اور مثال جو سب سے اول مثال تھی جنگ بدر کے حوالے سے، وہ سورہ آل عمران کی 12 اور 13 میں بھی ملتی ہے آپ کو. جی وہاں بھی نصرت کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھا کہ کس طرح سے ایک بہت چھوٹی سی تعداد میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی تعداد میں کفار کو شکست فاش دی. بہت سی جگہوں پہ یہ مثالیں آپ کو ملتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا 37 نمبر سورہ میں آ جائیں. جی سورہ صافات ہے جی، 37 نمبر سورہ. اس کی آیت نمبر ہے جی 170 سے لے لیتے ہیں، 170 71 سے. اور یہ آیت میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے کیا وعدہ کیا. جی جی یہ کلمہ جو ہم کلمۃ العلیٰ کی جو ہے نا، کلمۃ اللہ العلیٰ، جو اللہ کی کلمات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اوپر اگر دیکھنا چاہیں تو یہ 159 میں بات ہو رہی ہے جی. 100 بلکہ 168 سے اگر آپ لینا چاہیں نا، ایک وہ بات کر رہے ہیں کفار کے حوالے سے. لو انا عندنا ذکرا من الاولین، وہ کہتے یہ تھے کہ جی اگر تو یہ ذکر جو آپ لے کے آئے ہیں نا، یہ جو قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ آیات جو ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، یہ یاد دہانی اگر تو ہمارے پہلوں کے پاس پہنچی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ہم لوگ انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کے عبد بن جاتے، شامل ہو جاتے آپ کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ جی اخلاص کے ساتھ. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن کیا ہوا، ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کفر کا بہانہ تھا ان کا، ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اس سچ کا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو ان قریب اللہ کہتے ہیں اب ان لوگوں کو، ان کفر کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا. کیونکہ وَلَقَدْ، پھر وہی لقد آ رہے ہیں کہ انتہائی یقینی بات ہے، سبقت کلماتنا لعبادنا المرسلین، کہ ہم نے اپنے مرسلین سے، اپنے جو رسالت کا پیغام اللہ کا لے کے جو لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ہم سبقت ملے گی. یہ ان کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اِنَّا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی منصور ہوں گے. یعنی مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، جو اللہ کی رسالت کو پھیلانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنی جانوں اور اپنے مال لڑا دیتے ہیں اس مقصد کے لیے. یہ وعدہ اللہ کا ان کے لیے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہمارا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے. تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کے رسول جو ہیں، یہ اللہ کا جو لشکر ہے یا حزب اللہ ہے، وہی غالب رہے گا، غلبہ اسی کو ملے گا. تو یہاں سے آخری بس میں آپ کو چاہوں گا ریفرنس سورہ روم میں، یہی وعدہ اللہ کے مومنین کے لیے بھی
سورہ روم میں یہ 30 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 46 اور 47. یہ بات نا بالکل ابھی جو جس طرح بیچ میں بات ہوئی تھی کہ یہ باتیں واقعات جو ہسٹری کے آتے ہیں، جی ان واقعات سے ہمیں کیونکہ ہسٹری کنیکٹڈ ہوتی ہے پانی کے قطروں کی طرح پریزنٹ سے، 520 پیج. تو جو ہسٹری میں واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اس لیے نہیں واقعہ بیان کر رہے کہ ہمیں قصص صرف ایک بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے چونکہ جو چیز ہو چکی ہے اس کا آج اس کی بیس پہ آج آپ ڈیسیژن ٹھیک کریں تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو جس طرح کا اللہ نے پچھلے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہسٹری کو دیکھنا چاہیے، ورنہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر خالی آپ قصے کہانی کے طور پر پڑھ لیں. تو سورہ روم میں یہ جو ہم 40 میں اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری نشانیوں میں وہ بھی شامل ہیں وہ ہوائیں جن کو میں ارسال کرتا ہوں مبشرات وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ. مبشرات لے کے ارسال کرتے ہیں اللہ اپنی ہوائیں، یعنی انتہائی زیادہ بشارتیں. اس ہوا کیا ہوتی ہے آپ کو دیکھا ہوتا ہے جب بھی آپ بارش سے پہلے ہوا کا ایک بہت تیز جھکڑ آتا ہے، دباؤ پیدا ہوتا ہے، ہوائیں آتی ہیں. تو کیا وہ لے کے آتی ہیں وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اس کا مزہ چکھانے کے لیے تم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ہوائیں بھیجتے ہیں. اسی طرح وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِالْأَمْرِهِ، آپ کی کشتیاں جو چلتی ہیں وہ اس کے امر سے چلتی ہیں، اس کے قانون اس کے حکم سے چلتی ہیں، تاکہ کیا کرو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا کرو شکر گزار بنتے ہو. شکر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اللہ کا شکر ادا کیا، بلکہ شکر سے مراد یہ ہے کہ شاکرہ کے اصول پہ جس طرح گائے آپ کو دودھ دیتی ہے، آپ کا کام آگے ہوتا ہے اس دودھ کو اپنے لیے بھی استعمال کریں اور دوسروں کے لیے بھی اس کو کھلا رکھیں. تو اب کیا اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول ارسال کیے، یعنی رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور پھر کیا ہوا یعنی اپنی قوموں کی طرف. فَجَاءَهُمْ، اور پھر کیا ہوا بِالْبَيِّنَاتِ، ان تک بینات آ گئی، کھلی روشن واضح دلیلیں پہنچ گئیں. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور پھر ہم نے کیا کیا ان بیانات کا انکار کرنے والے مجرموں سے ہم نے بدلہ لے کر چھوڑا. اور ساتھ اللہ نے آخر میں جو فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا، ضروری تھا. اور یہ چیز جو ہے نا یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً ہوگی. حقاً علینا، ہم نے اپنے لیے یہ چیز جو ہے نا کر لی ہے، قرار دے لی ہے، لازم کر لی ہے. نصر المومنین، مومنین کی نصرت. جس طرح اللہ کے منصور ہوئے ہیں رسول، اس طرح سے اللہ کے وہ مومنین جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی رسالت کے لیے اپنی جان مال لڑا دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے کہ ہم اس کی نصرت کریں گے. تو یہ آج یہاں پہ ہم اپنا درس قرآن جو ہے سورہ نصر کے حوالے سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.